بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکراہیہ، یہ کتاب ہے کراہیت کے بارے میں، یعنی حرام چیزوں کے بارے میں۔ دیکھو مکروہ تحریمی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ حرام مقابلے میں ہوتا ہے فرض کے، فرض کو چھوڑنا حرام، فرض کو کرنا لازم، حرام کو چھوڑنا فرض اور حرام کو کرنا حرام، سمجھ رہے ہو؟ اور جو مکروہ تحریم ہے وہ واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی، یعنی گناہگار ہوگا، اور واجب کو کرنا واجب، اور مکروہ تحریمی کو نہ کرنا واجب، نہ کرنا اور کرنا مکروہ تحریم۔ بات آگئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ جو قطعی نص سے جو چیز ثابت ہو، حدیث متواتر یا قرآن سے یا مشہور حدیث مشہور سے، اس کا وہ حرام ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو خبر واحد سے ثابت ہو جس کی ممانعت، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح جو حکم، یہ تو نہیں ہے نا، جو حکم قرآن سے ثابت ہو یا خبر مشہور متواتر سے ثابت ہو وہ حکم فرض ہوتا ہے، اور جو خبر واحد سے ثابت ہو وہ واجب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ما کری ہے جو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی حرام، وہ حرام ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ولم یتلفظ به، لیکن حرام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، لعدم قاطع، نص قطعی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ فنسبت المکروہ الی الحرام، نسبت مکروہ کے حرام کی طرف ایسی ہے جیسے نسبت واجب کی فرض کی طرف، سمجھ رہے ہو؟ فائندہ عمر اور حضرات شیخین کے نزدیک الی الحرام اقرب، حرام کے سب سے زیادہ قریب، آئی بات سمجھ میں؟ المکروہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف لیس بحرام، مکروہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لیس بحرام، حرام نہیں ہے، لیکنہ الی الحرام اقرب، لیکن حرام کے زیادہ۔ ھذا هو المکروہ کراہۃ تحریم، کراہت تحریم، یہ وہ مکروہ ہے جو مکروہ تحریمی ہو۔ اما المکروہ کراہت تنزیہ، بہرحال مکروہ کراہت تنزیہ فعل الحل اقرب، وہ حلت کے زیادہ قریب ہے، وہ مقابلے میں ہوتا ہے مستحب کے، کس کے؟ یعنی مکروہ تحریم کو چھوڑنا مستحب، سمجھا؟ مکروہ تحریم کو نہ کرنا تنزیہ، مکروہ تنزیہ کو نہ کرنا مستحب ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ مستحب سنت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ نہیں بات سمجھ میں؟ میرے آگے پیچھے صفحے ہیں، صفحہ ہے لیکن آگے پیچھے۔ فصل الاکل فرض، مہر اللہ کے کام کی بات آ گئی، کھانا فرض ہے، کھانا کیا ہے؟ فرض، لیکن کب؟ ان دفع بھی ہلاک ہو، جب اس سے اپنی ہلاکت کو دفع کرنا ہو، مرنے والا تھا، مرنا بھوک میں مر رہا ہے، تو اس کے لیے کھانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر حلال نہ ملے حرام بھی کھا سکتے، حرام کھانا بھی فرض ہے، اس کے لیے بات آگے سمجھ۔ وماجور علیہ، اور ثواب ملے گا اس پر، کھانے پر ثواب ملے گا، ان امکنہ من صلاتہ، اگر اس کے ذریعے سے قدرت حاصل کرے، من صلاتہ قائمن، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر، ومن صومہ، اور روزہ رکھنے پر قدرت حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہے کہ اتنا کھانا کہ زندگی بچ جائے، یہ فرض ہے، اس سے زیادہ کھانا تاکہ جسم میں قوت آئے اور نماز پڑھ سکوں تو اور ثواب ملے گا۔ ومباح الی الشبع، اور کیا ہے؟ پیٹ بھرنے تک کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مباح ہے۔ آگے جو ہے وہ جو بات ہے وہ مہر اللہ کے خلاف آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیزید قوت ہو، تاکہ اس کی قوت بڑھے۔ وحرام فوقہ، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا حرام ہے، کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ شادی میں گئے ہیں، قورمے ٹکے بوٹی ہیں، تو اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ، پھر رات کو نیند بھی نہیں آئے، پانی پیو تو پیاس بھی نہیں بجھے، اور پیٹ پھولتا جائے، تو اتنا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں تو اتنا نکالے ہی نہیں نا، اتنا بریڈ میں نکالے ہی نہیں کہ سنت پوری کرنے کے لیے۔ تو اس کو تو بھائی کم دو۔
الا لقصد قوت صوم الغد، مگر کل کے روزے کی قوت کے ارادے سے پیٹ بھرنے سے زیادہ کھانا بھی حلال ہے، سحری میں زیادہ کھائے کہ تاکہ روزہ آسانی سے گزرے تو یہ حلال، سمجھا؟ او لئلا یستحیی ضیفہ، یا پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا تاکہ اس کا مہمان حیا نہ کرے، مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے، اب وہ بس کرے گا مالک ہے تو مہمان کیا ہے، وہ شرم میں بس کر دے گا کہ یار میں زیادہ کھا رہا ہوں پتہ نہیں کیا، نہیں یہی بات سمجھ تو پھر صحیح ہے۔ فکوری ہے اور مکروہ ہے، مراد مکروہ سے کیا ہے، وہ کیا یعنی اس کا ترک واجب، سمجھا؟ لبن العطان، کھوتی کا گدھی کا دودھ، وبول الابل، اور اونٹ کا پیشاب، سمجھ رہے ہو؟ اما لبن العطان، بہرحال گدھی کا دودھ، فحکمہ حکم لحمہ، اس کا حکم وہی ہے جو اس کے گوشت کا حکم، کیونکہ اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ اما بول الابل، بہرحال اصل میں اونٹ کے پیشاب کی صلاحت اس وجہ سے کہ حدیث عرینیین کی وجہ سے کہ عرینیون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ان کے پیٹ ویٹ پھول گئے تھے نا، کہ کیا ہے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو، تو اس وجہ سے اس میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس میں ان کی شفا رکھی، ٹھیک ہے، تو وحی کے ذریعے سے تو اس ٹائم ان کے لیے ہی وہ کچھ وقت کے لیے دوا کے لیے حلال ہوا تھا، پھر حرام ہے، پھر کیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے تو حرام لیکن دوا کے لیے استعمال کرنا جائز، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہے ہی حلال، کیا فرماتے ہیں، ہے ہی حلال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں ہے، وہ تمہاری شفا اس چیز میں نہیں ہے جو تم پر حرام کی گئی، تو پتہ چلا کہ پیشاب حرام نہیں ہے، نہیں تو شفا تھوڑی ہوتی، سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، اما بول الابل، اور بہرحال اونٹ کا پیشاب، فحرام، تو حرام ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یحل بہ تداوی، حلال ہے اسے دوا کرنا، لحدیث العرینیین، عرینیین کے حدیث کی وجہ سے، وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یحل مطلقاً کیا ہے، حلال ہے، لأنہ لو کان حراما، کیونکہ اگر پیشاب حرام ہوتا اونٹ کا تو لا یحل بہ التداوی، تو اس سے دوا کرنا بھی حلال نہ ہوتا، قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما وضع شفاؤکم فیما حرم علیکم، نہیں رکھی گئی تمہاری شفا اس چیز میں جو ان تم پر حرام کی گئی ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ یقول، علیہ السلام، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یبقى حراما للضرورہ، دوائی کی ضرورت کی وجہ سے وہ حرام باقی نہیں رہے گا، سمجھا؟ ابو یوسف رحمہ اللہ یقول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاصل فی البول الحرمہ، اصل جو ہے وہ پیشاب میں کیا ہے، حرمت ہے، وہو علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قد علم، جان لیا تھا، شفاء العرینیین، عرینیین کی شفا کو وحی کے ذریعے، کس کے ذریعے سے، اما فی غیرہم، بہرحال دوسروں کے حق میں، فالشفاء فیہ غیر معلوم، اس میں شفا ہونا معلوم نہیں ہے، فلا یحل، بس حلال ہے، سمجھا؟ والاکل والشرب، والاکل والشرب والادہان والتطیب من اناء ذہب وفضۃ، اور مکروہ ہے یعنی حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا اور تیل لگانا اور خوشبو لگانا سونے اور چاندی کے برتن سے، سونے اور چاندی کے، للرجال والنساء، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے زیور تو حلال ہے لیکن اس میں کھانا پینا حلال ہے، سمجھے؟ حلال نہیں، حرام ہے، حدیث دیکھو کیا آ رہی ہے، قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ بھر رہا ہے اپنے پیٹ میں
نار جہنم، جہنم کی آگ. وحل اور حلال ہے من انائی رصاص، شیشے کے برتن سے. سیسا، سیسا ایک دھات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیل کی طرح ہی ہوتا ہے، چمکدار، سمجھا. وزجاج اور شیشے کے، اور بلور اور بلور کا برتن، وعقیق اور عقیق کا برتن، ٹھیک ہے. ومن اناء مفزز، اور ایسا برتن جو بنا تو کسی اور چیز کا ہوا ہے لیکن اس پر چاندی کے تزئین کی ہوئی ہے، چاندی کی آرائش کی ہوئی ہے، تھوڑی بہت ڈیزائن بنی ہوئی ہے چاندی کی. وعند شافعی رحمہ اللہ یکرہ، امام شافعی کے یہاں اناء مفزز بھی مکروہ ہے، اناء مفزز بھی. وجلوسہ علی کرسی مفزز، اور جائز ہے بیٹھنا مفزز یعنی چاندی کی جو ہے نقش نگاری کی ہوئی کرسی پر. متقیاً موضع الفضہ، جب وہ بچنے والا ہو چاندی کی جگہ سے، کہ بیٹھنے والی جگہ پر چاندی لگی ہوئی، اس کا جسم چاندی پہ مس نہ ہو بلکہ باہر سے بھلے لگی. فقولہ، پر اس کا قول، وجلوسہ عطف علی الضمیر فی حل، یہ ضمیر پر عطف ہے جیسے حل لکھا ہے. کیا ہے حل والی پیچھے جو ضمیر ہے نا، حل کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، بات آ گئی سمجھ میں. تو یہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف تبھی جائز ہوتا ہے جب کوئی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کا فاصلہ لایا جائے، لیکن یہاں پر جائز ہے کیونکہ پہلے سے ہی دوسرے الفاظ کا فاصلہ موجود ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ عطف ہے اس ضمیر پر جو حل میں ہے، اور یہ جائز ہے لوجود الفصل، فاصلے کے پائے جانے کی وجہ سے. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الاکل والشرب من الاناء المفزز، کھانا پینا مفزز برتن سے، والجلوس اور بیٹھنا ایسی کرسی پر یا ایسے چارپائی تخت پر یا ایسی زین پر، زین سمجھتے ہیں نا، گھوڑے کے اوپر رکھتے ہیں، او نحو یا اس کے مثل جو مفزز ہو. انما یحل، یہ تب حلال ہے، اذا کان متقیا موضع الفضہ، جب وہ چاندی والی جگہ سے بچنے والا ہو. سمجھا؟ یعنی اگر تلوار میں لگی ہوئی ہو تو لا یکون الفضہ فی موضع الفم، برتن میں ہو تو منہ کی جگہ پر نہ ہو، منہ لگانے کی جگہ پر. وفی موضع الید، اب تلوار میں لگی ہوئی ہے تو پکڑنے کی جگہ پر چاندی نہ ہو، عند الاخذ، پکڑنے کے وقت. وفی موضع الجلوس علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھنے کی جگہ میں نہ ہو. سمجھا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تحقیق کہا گیا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، دو قول ہیں، ایک کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، کہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم